بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا نسیم الصبح کا پیغام، یہ ہمارا ایپیسوڈ بہت ہی خاص الخاص ہے، اور اس کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو لاکھوں مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر لاکھوں مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھنے والوں کا جو ذکر ہم نے کیا تھا، بمقابلہ ان لوگوں کے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم نے یہ بطور دفاع کیا، یہ ایپیسوڈ پیش کیا تھا کہ درود شریف پڑھنے والوں کا انشاءاللہ ہم دفاع کریں گے۔ تو اس طور پر ہم نے کچھ درود شریف زیادہ پڑھنے والے، یعنی 8 لاکھ پڑھنے والوں کا ذکر کیا تھا۔ اس سے ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ میرے پاس اس قدر میسیج آئے، اس قدر کہ میں سب کو الگ الگ جواب دینے کی ہمت نہیں جٹا سکا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو میں واٹس ایپ پر بھی جواب نہیں دے سکا، کمنٹس وغیرہ میں بھی ایک حد تک میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں کتنے کمنٹس رہے، کیا ہوا، میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکا، اتنے زیادہ کمنٹس۔ سب کا تقریباً ایک ہی سوال تھا۔ سوال کیا تھا؟ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں درود شریف کثرت سے، لاکھوں کی تعداد میں، تو ہماری رہنمائی کی جائے۔ اب ایک ہی سوال کا جواب بار بار دینا ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم جو کلپ بنائیں گے، جو آج کا جو ایپیسوڈ ہوگا، یہ 78 پارٹ جو ہوگا، ہم اس میں ان سب کے سوالوں کا جواب یہاں بیٹھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ لہذا میں آپ کے تمام سوال جو بھی میرے ذہن میں آئیں گے، ان سب سوالوں کا جواب لے کر آج حاضر خدمت ہوں۔ جو ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لاکھوں مرتبہ، آپ ہمیں وہ ٹپس بتائیں، وہ طریقہ بتائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ اس سلسلے میں مجھے میرے بزرگوں سے، جو میرے استاذوں سے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، جو مجھے رہنمائی ہوئی، اس کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ اپنی نیت کو صادق کیجئے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، وہ میرا کاروبار چل جائے اس لیے میں 2 لاکھ درود شریف کی نیت کر رہا ہوں، وہ میرا گھر بن جائے اس لیے میں 2 لاکھ کی نیت کر رہا ہوں، کہیں یہ تو نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اپنی نیت کو صادق کیجئے کہ میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس درود شریف کی تعداد کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جب آپ کی نیت صادق ہو گئی، پھر آپ ایک ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے پڑھنا کتنا ہے۔ 1 لاکھ پڑھنا ہے، 2 لاکھ پڑھنا ہے، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کتنا پڑھنا ہے۔ اس کے اعتبار سے جب آپ کے سامنے ایک منزل ہوگی تو سفر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب آپ کی کوشش تو ہے، مان لیجئے 1 لاکھ پڑھنے کی، ٹارگٹ آپ کا کچھ نہیں، نیت کچھ نہیں، بس جتنا پڑھا جائے گا پڑھ لیں گے۔ ایک تو یہ نہیں، ایسی منزل پر نہیں پہنچتے لوگ، بلکہ عزم مصمم ہو، میری نیند کم رہ جائے، مجھے درود شریف پڑھنا ہے، میرا کھانے کا وقت میں کم نکالوں، اس میں سے کھانے کے وقت میں سے وقت نکالوں، لیکن مجھے درود شریف پڑھنا ہے، میں لوگوں سے بات چیت کو کم کر دوں، لیکن مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب اس طرح کے مجاہدے برداشت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے انسان، بڑی منزلیں اس وقت ہاتھ آتی ہیں۔ بہرحال اگلی بات یہ ہے
مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روزانہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کیا، ہم اتنی بات کر لیتے ہیں، اب آپ زیادہ کی نیت کرتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ تو وہ ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر آپ 1,00,000 پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں تو چھٹی نہیں ہو گئی آپ کی، میں کہوں گا آگے بڑھیے نا۔ اور بعض اوقات الہامی اشارے بھی آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو، اور اس میں بھی آپ کو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے اپنی محنت بڑھائیے، اپنی محنت بڑھائیے، یعنی آپ 1,00,000 پڑھائیں اور پڑھیے، اور کبھی ایسا بھی اشارے ہوتے ہیں، وہ خیر سب کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے، سب کو ایسے اشارے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ خیر تو نیت ہو گئی آپ کی کہ کس لیے پڑھ رہے ہیں، ٹارگٹ ہو گیا کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک صیغہ منتخب کر لیں، مختصر صیغہ، جامع صیغہ، جیسے ہم جو پڑھتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھتے ہیں ہم 24 گھنٹے میں، جو عشاء کے بعد جو میں پڑھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو وہ 500 مرتبہ درود جمعہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں عشاء کے بعد اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب سوالات ہیں، اب میری گفتگو میں ہی آپ کے سوالات حل ہوں گے، الگ سے میں کہ یہ بھی سوال ہے وہ بھی سوال، یہ ضروری نہیں ہے، میری گفتگو میں ہی آپ کے سارے سوالات آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ایک سوال یہ تھا کہ جی آپ کون سا پڑھتے ہیں، تو میں نے بتا دیا اپنی گفتگو کے درمیان میں کہ میں عشاء کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھتا ہوں، اور جو 24 گھنٹے میں ہم پڑھتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اسی لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ ایک تو اس میں لفظ امی ہے، اور ہمارے یہاں لفظ امی کی بڑی اہمیت ہے، اور اوپر سے یہ کہ حدیث میں ہے، دونوں ہی باتیں ہو گئیں، اور مختصر ہے، تو مختصر صیغہ چاہے اسی کو یا کسی اور کو آپ منتخب کر لیں۔ اب آج یہ دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی گنجائش ہے آپ کی، کتنی استعداد ہے، کتنا دم ہے آپ کے۔ مان لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے 1,00,000 کی نیت کی ہے، اگر آپ آج ہی 1,00,000 پورا کرنا چاہیں گے تو بالکل نہیں ہوگا، اس لیے آج ہی 1,00,000 پورا نہیں کرنا ہے۔ آج تو 1,00,000 کی، جیسے 1,00,000 کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ زیادہ کی نیت کر کے بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن میں بات 1,00,000 کی کر رہا ہوں کیونکہ 1,00,000 زیادہ نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نیت کر لی کہ مجھے آج 1,00,000 پڑھنا ہے، یعنی مجھے 1,00,000 پڑھنا ہے، تو آج ہی 1,00,000 نہیں پڑھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے جی؟ آپ کو آج 2,000 1,000 3,000 5,000 10,000 اتنا پڑھنا ہے، چاہے 1,000 پڑھیں، چاہے 2,000 پڑھیں، 5,000 پڑھیں، چاہے 10,000 پڑھیں، آج ہی 1,00,000 پڑھنے کی فکر نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آج نیت کی کہ میرے کو 2,000 پڑھنا ہے آج، بہت خوب، بہت مبارک، نیت 1,00,000 کی ہے، پڑھا ہے 2,000، کل کو اس میں اضافہ کرنا ہے، کتنا اضافہ کرنا ہے؟ 1,000 کا یا 500 کا اضافہ کر لیجئے، اگر آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو زیادہ کا کر لیجئے۔ جس خاتون کو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ 8,00,000 پڑھ رہی ہیں، ان کو ہم 10,000 کا اضافہ کراتے تھے، روزانہ 10,000 بڑھانا ہے، تو شروع کے دنوں میں وہ کہتی تھیں کہ کیا مفتی صاحب آپ تو 10,000 بڑھا رہے ہیں، میں نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو پڑھنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا اس سلسلے میں، تو ہم ان پر تھوڑا سا ہر طرح سے ان پر مطلب کمان کرتے تھے، اور ان کو کبھی سخت و سست بھی کہہ کر ان کو آگے لے کر چلتے تھے، لیکن کرم اللہ کا وہ چلتی رہی۔ جب ہم 10,000 بڑھا رہے تھے تو ان کو لگتا تھا آپ 10,000 بڑھا رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، کرنا ہے آپ کو، بس تھوڑا کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی دیا، کبھی محبت و شفقت سے کہہ دیا، بہرحال چلانا مقصد ہوتا ہے، استاذ شاگرد کا دشمن نہیں ہوتا، وہ ڈانٹنے میں جو شہد ملتا ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن وہ وقت آیا پھر اللہ کے فضل سے کہ کبھی تو ان کو 10,000 بڑھانا مشکل ہو رہا تھا، پھر انہوں نے 30,000 یومیہ بڑھایا، 30,000 ایک دن میں بڑھایا،
ہم نے سمجھا کہ اب یہ چل نکلی ہے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے فضل خداوندی سے 50,000 یومیہ بڑھایا اپنی مرضی سے. ہم تو 10,000 بڑھا رہے تھے، وہ اس پر انہیں لگ رہا تھا کہ کتنا بڑھا رہے ہیں آپ، لیکن جب ان کو عادت بن گئی الحمدللہ تو انہوں نے 30,000 بڑھایا. پھر اس کی بھی عادت بن گئی تو پھر 50,000 انہوں نے یومیہ بڑھایا. تو آپ کو کہتا ہوں آپ 1000 بڑھائیے روزانہ، چاہے 500 بڑھائیے. آپ کی اگر کیپیسٹی اور زیادہ ہے تو زیادہ بڑھا لیں. میں تو ایک مثال سے آپ کو سمجھا کر آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں. یہ آپ کی گنجائش ہے کہ آپ 10,000 بڑھائیں گے، 5,000 بڑھائیں گے، 20,000 30,000 50,000 کتنا بڑھائیں گے، یہ آپ کی گنجائش ہے. لیکن میرا مشورہ ہے کہ شروع میں بہت زیادہ نہ بڑھائیں، شروع میں تھوڑا تھوڑا بڑھائیں. جیسے جیسے آپ کی عادت بنتی جائے گی، آپ کا شوق بڑھتا جائے گا، آپ کے وقت میں برکت ہوتی جائے گی، آپ کی کیفیات بنتی جائیں گی. پھر آپ کو میرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صاحب کتنا بڑھانا ہے. پھر آپ خود سے کہیں گے، اپنے ضمیر کو خود سے کہیں گے کہ مجھے اتنا بڑھانا ہے. اس طرح سے اب بات یہ کلیئر ہوئی کہ آج آپ نے مان لیجئے 2,000 پڑھا تو کل کو 2,500 یا 3,000 پڑھنا ہے. اگلے روز پھر اور 500 یا 1,000 کا اضافہ کرنا ہے، پھر اور 500 یا 1,000 کا، پھر اور 500 یا 1,000 کا. جتنا آپ نے متعین کر رکھا ہے اتنا روزانہ اضافہ کرتے چلے جائیں. ہمارے جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والے بھائی بہن ہیں جو ہمارے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، وہ سب ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. جو 6 لاکھ پڑھ رہے ہیں انہوں نے پہلے دن 6 لاکھ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے تو کئی دن 1 لاکھ پڑھنے میں لگے تھے، 1 لاکھ تک پہنچنے میں کئی دن لگے تھے. پھر وہ 5 لاکھ پر پہنچے، پھر وہ 6 لاکھ پر پہنچے. جن صاحبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو شاید 10,000 سے یا کتنے سے میں نے شروع کرایا تھا، پھر 10,000 روزانہ کا ان کا اضافہ کرایا، اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ 8 لاکھ کو پہنچ گئی. جو ہمارے یہاں 1 لاکھ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی سب کا یہی حال ہے. اور جو لوگ 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ اور 2 لاکھ اور 50,000 اور پھر 70,000 اور اس ٹائپ کی جو تعدادیں ہیں، وہ سب ایسے ہی دھیرے 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 پہنچے ہیں. اور پتہ ہے کیسے لوگ پہنچے ہیں؟ آپ کو لگتا ہوگا یہ کاروبار نہیں کرتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا یہ عورت ہیں تو ان کے گھر میں بچے نہیں ہوں گے، ان کے شوہر نہیں ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس خالی ہوں گے، بس مصلے پر ہر وقت بیٹھے رہتے ہوں گے. نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ اپنے کو جتنا مصروف سمجھتے ہو یہ اس سے زیادہ مصروف ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو فون کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس سونے کی فرصت نہیں ہے. وہ دروشی پڑھ رہے ہیں 6 لاکھ. آپ کو لگتا ہے اگر میں بھی خالی ہوتا تو میں بھی 4 لاکھ پڑھتا. واہ جی واہ. ہمارے مولانا یوسف صاحب، بہت ذکر ہوتا ہے ہماری کلپس میں ان کا، لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے میں 3.5 لاکھ مرتبہ پڑھ رہا ہوں. سارے علاقے میں ان کا گھوڑا گھومتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ، ان کی گاڑی گھومتی ہی رہتی ہے سارے علاقے میں. کہیں جنازے میں جانا ہے، کہیں کوئی بیان کرنا ہے، کہیں کوئی جلسہ ہونا ہے، کہیں کوئی میٹنگ ہونی ہے، کہیں کوئی جمعیت علماء کے کام دیکھنے ہیں، کہیں مدرسے کا کام ہے، کہیں جمعہ پڑھانا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا اللہ جانے ان کے کام ہیں. اس کے باوجود بچوں تک کے لیے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ والد صاحب نے ان کو وقف کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ میں نے ان کو وقف کر دیا تھا اپنے وقت میں، اللہ نے ان کو عالم بنا دیا. اب بچوں کو بھی وہ اس طرح سے وقت دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اور باہر کے جو لوگ آتے رہتے ہیں، یہ جاتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی وقت دینا ہوتا ہے. اپنا مدرسہ بھی چلانا ہوتا ہے، بیانات بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنے سلسلوں کے معمولات بھی کرنے ہوتے ہیں، مراقبہ بھی کرنا ہوتا ہے، فون پر لوگوں کے آنے والے سوالوں کے جوابات بھی، سب کو، یہ تو ہم سب کے ہی ساتھ رہتا ہے، مولانا کو بھی دینے ہوتے ہیں، اور پھر 3.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے آپ زیادہ مصروف ہیں یا یہ لوگ زیادہ مصروف ہیں؟ لیکن اللہ کا فضل ہے سارے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اب اگر کسی اعتراضی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، آپ آئیے نا، ہم نے تو کہا نا آپ کو دیں آپ اپنا ہاتھ. تھوڑا سا اپنے بڑے پن کو ذرا سائڈ رکھ کر آپ آئیے، ہم آپ کے بڑے پن کا احترام کریں گے، آپ کے بڑے پن کو قربان نہیں کرائیں گے. آپ بے فکر رہیے، آپ کی عزت کریں گے. ہمارے شاگرد وہ والے شاگرد نہیں ہوتے کہ جن کو ہم ڈنڈا لے کے پلاتے ہیں، نہیں، وہ ایک کہاں بیٹھا ہے، کس ملک میں بیٹھا ہے، اکثر کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ بھی آئیے، آپ سے ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے، آپ کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی نیت کیجئے،
آپ بھی قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کرنے کا جذبہ دل میں ذرا پیدا کیجئے۔ تو عزیزو، اس طرح سے جو میں نے بتایا، اس طرح سے آپ درود شریف کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب میں نے جو مولانا یوسف صاحب یا ایک دو دوسرے حضرات کا جو ذکر کیا ہے مصروف لوگوں کا، اس میں آپ ہرگز مجھ سے، یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ تاکہ آپ مجھ سے ہرگز یوں نہ کہیں کیا بتاؤں، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تاکہ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ آپ کے اس جملے کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ لاکھ مصروف ہیں، اکثر و بیشتر آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کی زبان تو خالی کھلڑ پڑی رہتی ہے۔ اس سے پڑھیے نا۔ اچھا جی، ایک ٹپ تو یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھانا ہے۔ ایک اور بات سنیے، اگر تھوڑی بہت آج کی کلپ لمبی ہو جائے تو برداشت کیجیے گا۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے، پہلے اپنی عادت بنائیے تسبیح پر پڑھنے کی، اور جب تسبیح پر پڑھنے کی آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ کو ہر وقت پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے گی۔ پھر جب آپ کو ہر وقت پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ کو تسبیح کی محتاجی نہیں رہے گی۔ میں نے 1 لاکھ تک تو تسبیح پر پڑھا۔ میرے استاذ محترم نے مجھ سے پوچھا ہاتھ تو نہیں دکھا؟ میں نے کہا جی نہیں، الحمدللہ ہاتھ نہیں دکھا۔ کہ ٹھیک ہے، شاباش، پڑھو۔ لیکن پھر 1 لاکھ کے اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اور میں نے تسبیح پر پڑھا ہو، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تسبیح پر پڑھنا بند کر دیا۔ پہلے 2-4 دن مجھے محسوس سا ہوا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے عادت بن گئی بغیر تسبیح پر پڑھنے کی۔ اب بغیر تسبیح کے پڑھنا ہے تو گننا کیسے ہے جی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا۔ بڑا آسان ہے، مجھے لگتا ہے تسبیح پر گننا مشکل ہے، بغیر تسبیح کے گننا آسان ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آدھے گھنٹے کے اندر شروعات میں آپ 3000 پڑھ پاتے ہیں، 5000 پڑھ پاتے ہیں، مثال کے طور پر شروعات میں، تو آپ گھڑی کے حساب سے دیکھ لیں کہ میں مثال کے طور پر 9 بجے سے میں نے شروع کیا، اور ہم نے کئی بار ٹرائی کر لیا ہے کہ تسبیح پر لے کر گھڑی دیکھ کر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے میں اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب تسبیح جیب میں رکھی ہوئی ہے اور آپ کی گھڑی پر نگاہ ہے، 9 بجے میں شروع کر رہا ہوں، 9:30 بجے تک میرا اتنا ہو گیا ہے، یعنی آدھے گھنٹے میں جتنا ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے۔ پھر اگلے آدھے گھنٹے میں پڑھیے، پھر اس میں آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا میں نے کتنے گھنٹے پڑھا ہے اور 1 گھنٹے میں کتنا پڑھ لیتا ہوں، تو آج میرا کتنا ہو گیا۔ آسان ہے نا؟ درمیان میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ کسی سے بات چیت کرنی پڑی، کوئی کال آ گئی، تو یہ دیکھ لیجئے میری کال 5 منٹ کی تھی تو اس میں 5 منٹ ایڈ کر لیجئے، تھوڑا احتیاطاً 6 منٹ ایڈ کر لیجئے۔ بڑا آسان ہے۔ ہمارے استاد محترم تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سارے کو ایڈ کرتے رہتے ہیں، اور جو مائنس کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی سے بات کرنی پڑی باری میں، تو اس کو مائنس کرنے کے ساتھ ساتھ 2 گھنٹے تک بھی یا اس سے زیادہ تک بھی رات کو ایکسٹرا پڑھتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک اور سنیے، ایک اور ٹپ بتاتا ہوں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے آدھے گھنٹے یعنی 20 منٹ کے اندر یا آدھے گھنٹے کے اندر مجھے 5000 پڑھنا ہے۔ ابھی نہیں ہوتا نا بہت ساروں کا۔ آدھے گھنٹے کا ٹارگٹ بنائیے۔ اب پہلے آدھے گھنٹے کو آپ نے دیکھا، پہلے آدھے گھنٹے میں آپ نے جو وہ بنایا، اپنا ٹارگٹ جو بنایا 5000 کا بنایا، لیکن آپ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر 5000 کو نہیں پہنچ سکے۔ آپ 2000 کو پہنچے، 3000 کو پہنچے، 4000 کو، لیکن آپ 5000 کو نہیں پہنچے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ 3000 کو پہنچ گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں پھر کوشش کیجئے، اور پہلے جو آپ نے 3000 پڑھ لیا تھا تو اس بار اس میں اضافہ ہو چکا ہونا چاہیے، اضافہ ہو چکا ہونا چاہیے۔ 3200، 3300، 3400، 3500 آپ کا ہو گیا ہو۔ ٹارگٹ تو آپ کا 5000 کا ہے، ابھی آپ 3500 کو پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اگلا آدھا گھنٹہ اگر ابھی آپ مصروف ہیں کوئی بات نہیں، ابھی اپنے کام کو کر لیجئے، جب آپ فری ہو جائیں گے پھر گھڑی میں دیکھ کر تسبیح لے کر آدھے گھنٹے میں بیٹھیں گے، اور جتنا پہلے آپ دوسرے آدھے گھنٹے کے اندر 3500 پڑھ لیا تھا، اب کی بار آپ کا 4000 کے آس پاس کو پہنچ جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہر آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی تعداد بڑھ رہی ہو اور وقت گھٹ رہا ہو۔ پھر جب آپ کا آدھے گھنٹے پر 5000 پہنچ جائے، چاہے 10ویں بار میں پہنچے، اس سے کوئی فرق نہیں، کوشش کرتے رہیے۔ تو پھر آپ تعداد کو بڑھائیے کہ اب آدھے گھنٹے میں مجھے 5000 نہیں پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے میں مجھے 6000 پڑھنا ہے۔ 6000 جب ہو جائے، اب آدھے گھنٹے میں مجھے 7000 پڑھنا ہے، پھر 8000 پڑھنا ہے، 9000 پڑھنا ہے، پھر 10000 پڑھنا ہے۔ 10000 پہنچ گئے، اب ذرا ٹائم گھٹائیے کہ اب میں 10000 پڑھ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، اب مجھے 10000 پڑھنا ہے 25 منٹ میں، پھر مجھے 10000 پڑھنا ہے 20 منٹ میں۔ ہمارے استاد جی کا تو 13 منٹ میں 10000 ہوتا ہے، میرا 20 منٹ میں ہوتا ہے۔ بھائی شاگرد تو شاگرد ہی ہوتا ہے، استاد استاد ہی ہوتے ہیں، استادوں کی بات استادوں والی ہوتی ہے۔ اب شاگرد طالب علم استاد جی کو کہاں پہنچے گا؟ تو ان کا 13 منٹ میں 10000 ہوتا ہے، ہمارا 20 منٹ میں 10000 ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا 20 منٹ میں نہ صحیح 22 منٹ میں 25 منٹ میں کوشش کرتے رہیں 20 منٹ پر لانے کی یا اور کم کرنے کی، تو آپ کا 10000 ہو جائے گا۔ تو ایک گھنٹے میں کتنا ہو گیا بھائی؟ جب 20 منٹ میں 10000 ہوا تو ایک گھنٹے میں 30000 ہو گیا۔ پہلے تو 30000 آپ کا 24 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا تھا، اب آپ کا 30000 ایک گھنٹے میں ہو گیا۔ 2 گھنٹے میں کتنا ہوا؟ 60000۔ 3 گھنٹے میں 90000 ہو گیا، اور 3 گھنٹے 20 منٹ میں کتنا ہو گیا بھلا؟ 1,00,000 کا ٹارگٹ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ بس جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جن کا جواب ہم نے کل دیا تھا، امید ہے ان کا ذہن کچھ نہ کچھ روشن ہوا ہوگا، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے آدھے گھنٹے میں کیسے ہو سکتا ہے یا 20 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جب آپ آئیں گے نا اس میدان میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکت آپ کو مل رہی ہے۔ صرف وقت میں برکت نہیں مل رہی، صرف وقت میں نہیں، بلکہ 30 منٹ کا سفر 3 منٹ میں، اس طرف بھی برکتیں ملیں گی۔ 30 منٹ کا سفر 3 منٹ میں آپ پورا کریں گے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کیفیت آپ کو ہی مل جائے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن جن پر یہ چیز کھلے 30 منٹ کا سفر 3 منٹ میں آپ پورا کر لیں، ایسا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے کچھ کم بتایا، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو طی عرض کہتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، نیت کرو۔ مجھے وہ لوگ بتائیں جو 5 لاکھ کی نیت کرتے ہیں۔ کون ہے جو 5 لاکھ روزانہ درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے یا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، پہلی نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہو، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے کی ہو، اور دوسری نیت آپ کی جو بھی حاجت ہو ان کو سامنے رکھیں اور کہیں اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم، اس کے طفیل چاہتے ہیں ہماری اس حاجت کو بھی پورا کر دیں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ حاجتیں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال جس کا جواب بہت ضروری ہے۔ بعض نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا مجھے ہاتھ دو، تو کیا اس کا مطلب بیعت ہے یا اس کا مطلب شاگرد بنانا ہے؟ کچھ بھی سمجھ لیجیے، تو آپ کے اوپر بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بیعت کروں، مرحبا۔ آپ چاہتے ہیں میں صرف شاگردی اختیار کروں، مرحبا۔ حالانکہ بیعت ہونا بھی ایک طرح کی روحانی شاگردی ہی اس کو کہا جائے، لیکن خیر کئی لوگ دوسری جگہ بیعت ہوتے ہیں، وہیں رہیں، ان اللہ والوں سے فائدہ اٹھائیں۔
درود شریف کے سلسلے میں جو ہم نے طریقہ بتایا اس کو فالو کر لیں. کر رہے ہیں کرنے والے کتنے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن بزرگوں سے وہ بیعت ہیں، درود شریف ہمارے طریقے سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ترقی ہو رہی ہے، فائدے اٹھا رہے ہیں، نفع ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے، کیسے بتاؤں میں، آپ کو لگتا ہے 2-4 سال کرنے کے بعد ہم کسی مقام پر پہنچیں گے. حیرت کی بات نہ بتاؤں، کتنے نو مسلم ایسے ہیں. یار آپ پرانے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو، کہہ رہے ہو پہلے تہجد پڑھنی پڑے گی جب ہم درود شریف کی فیضان کو پائیں گے، پہلے ہمیں فلاں پاپڑ بیلنے پڑیں گے جب ہمیں درود شریف کا فیضان ملے گا. میری سنو تم، کتنے نو مسلم ایسے ہیں جو فضل خداوندی سے کئی لاکھ کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو جاگنے کی حالت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو رہی ہے. اب اس سے اور کیا سننا چاہتے ہو آپ؟ یہ تو نو مسلم ہیں، نو مسلم ہیں. ان کے تو ابا اماں بھی مسلمان نہیں تھے، یہ تو نئے نئے آئے ہیں. مختلف ملکوں سے ایسی کارگزاریاں ہیں میرے پاس. ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ جی وہ ہماری ایک کلپ کسی نے چلائی تھی، وہ میں نے تو کسی ساتھی کو آڈیو میں بھیجا تھا، انہوں نے وہ والی آڈیو کسی یوٹیوب کے ساتھی نے چلائی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ کہاں اسباب کے پیچھے پڑے. میں آپ کو اسباب سے نہیں روک رہا ہوں، یہ میری اپنی کیفیت ہے. سارے لوگ میری کیفیت کے پیچھے مت بھاگنا، ہر ایک کا الگ. آپ کی کیفیت کو میں نہیں پہنچ سکتا، آپ کی کیفیت اعلیٰ ہے، میں تو ادنیٰ ترین آدمی ہوں. ہر ایک آدمی کی لیکن الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. تو میں نے اس میں کہا کہاں اسباب کے پیچھے پڑے، درود شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ انتظام کرے گا. تو اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی، انہوں نے بنائی اور پھر اس کو چلائی، کافی چلی، وہ سنا ہے میں نے. تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ یہ تو بڑے متوکلین کا کام ہے، بڑے متوکلین کا کام ہے. اچھا، ایسا کہنے والے محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ آ جائیے، آپ پڑھیے، اور آپ چاہے متوکل نہ بھی ہوں پھر بھی آ جائیے، پھر بھی پڑھیے، پھر دیکھیے، پھر دیکھیے. ہمارے ایک ساتھی تو جو درود شریف پڑھنے والے ہیں وہ یوں کہتے ہیں مجھے 2-3 دن میں کھانا آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ مقتدی اور متولی نہیں رہتا. بس وہ تھوڑا کچھ راز میں بھی رہنے دیجیے. بہرحال کھانا آتا ہے، اور اس کو کھانے کے بعد میری تکان، میری نیند، میری بھوک سب بھاگ جاتی ہے، اور میں کام کے لیے جو مجھے خدمت دی گئی ہے اس کام کے لیے ایک دم چست و چوبند ہو جاتا ہوں، تیار ہو جاتا ہوں. یہ کیفیتیں ہیں میاں درود شریف پڑھنے والوں کی. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. کرتے ہو نیت، درود شریف پڑھیں گے لاکھوں میں. بہت ہو گیا کہ میں 500 پڑھتا ہوں اور میں 1000 پڑھتا ہوں، بہت ہو گیا. تعداد کو بڑھائیے. لیکن پھر ایک بات اور کہوں گا بیچ میں، آپ کی تعداد کم ہے یا آپ کی تعداد زیادہ ہے، استقامت زیادہ اچھی چیز ہے. جمے رہیے، عمل چاہے تھوڑا ہو مسلسل ہو، تھوڑا ہو چاہے لیکن مسلسل ہو. لیکن آپ کو ترغیب دیتا ہوں، اگر کچھ روحانی مقامات چاہتے ہو نا، کچھ بھی چاہتے ہو، تو پھر درود شریف کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھیے، اور ان لوگوں کے چکر میں بالکل نہ آئیے جو کہتے ہیں کہ آدمی 1,00,000 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ کا فضل ہے، میری اپنی بیٹی جو اندازہ تقریباً 13 برس کی ہوگی اور بالغ نہیں ہے، 70,000 مرتبہ ظہر سے بہت دیر پہلے تک نمٹ جاتی ہے. 70,000 مرتبہ اس کا درود شریف ظہر سے بہت دیر پہلے نمٹ جاتا ہے.
اس درمیان میں اس کو تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، اس درمیان میں گھر کے کوئی چھوٹے موٹے کام بھی اس کو کرنے ہوتے ہیں، اس کی اسکولنگ بھی چلتی ہے اور اس کا درود شریف بھی چلتا ہے۔ اور ظہر سے بہت دیر پہلے وہ فارغ، اور ظہر سے پہلے جب ہم اس کو پوچھتے ہیں ہو گیا کہ جی ہو گیا۔ یار نابالغ بچے پڑھ سکتے ہیں، نو مسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ آدمی جس نے پکی نیت کر رکھی ہے یہ 1 لاکھ نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تو مجھے بس 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو یہ کہ آئیے لائیے دیجئے ذرا حوصلہ تو کیجئے اپنا ہاتھ دینے کا، یا تو یہ بات، یا پھر یہ اگر آپ کے بس کا یہ بھی نہیں ہے تو پھر میری درخواست ہے خدا کے واسطے امت کو کچھ کرنے دیجئے، امت کو درود شریف پڑھنے دیجئے۔ آپ دین کی خدمات جس لحاظ سے کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن دوسرے بھی جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ نہج سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے، اور وہ سنت سے بھٹک رہے ہیں تو ان کو بھٹکنے مت دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فضول میں دوسروں پہ الزام لگانا یا دوسروں کے پر اعتراض کرنا یہ صوفیہ کا کام نہیں ہے، یہ صوفیہ کا کام نہیں ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ خواہ والا کہ لوگوں کے چکر میں نہ پڑیے، اپنا کام جاری رکھیے۔ بھئی مجھے جتنے سوالات یاد آتے رہے آپ کے میں نے تقریباً سبھی عرض کر دیے ہیں، پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو دوبارہ کہہ دیجئے، میں دوبارہ کسی اور کلپ میں ذکر کر لوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے کچھ ڈاؤٹس اب بھی رہ گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ذکر کریں تو مجھے بتائیے، میں اعلان کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ لائیو آتا ہوں۔ آج میں سوچتا تھا میں لائیو آؤں، لیکن اس سے پہلے ہم اعلان نہیں کر سکے، اور دوپہر میں یہ میرے ذہن میں آیا تو وقت کم ملا، تو کچھ لوگ دیکھ پاتے کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے، پھر وہ تو اس لیے میں نے آج لائیو کے ارادے کو کینسل کیا، ورنہ آج کے ان سوالات کے جوابات کو ہم لائیو پیش کرتے، اس سے نئے کچھ لوگوں کے بھی سوالات آتے جو ان کے ڈاؤٹس تھے۔ اچھا، ایک سوال اور بار بار گھوم کر میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کے جواب بھی دے چکا ہوں پھر بھی آتا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، جواب چلا جاتا ہے پھر بھی دوبارہ آتا ہے۔ چلیے خیر، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جی اللہم صلی پڑھیں یا اللہم صلی پڑھیں؟ یار مجہول نہیں ہوتا بھائی، عربی میں معروف ہوتا ہے۔ یہ صلی پڑھنے والے جو ہیں ان لوگوں نے کبھی بچپن میں وہ قاعدہ بغدادی آتا تھا، ہم نے بھی پڑھا ہے وہ قاعدہ بغدادی، تو بعد میں پھر ہم نے نورانی قاعدے میں قاعدہ پڑھے، تو جن لوگوں نے بغدادی قاعدے پڑھے وہ اللہم صلی پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے نورانی قاعدے پڑھے وہ اللہم صلی پڑھتے ہیں، اور اب تو ساری دنیا ہی اللہم صلی پڑھتی ہے کیونکہ مجہول نہیں ہوتا، معروف ہوتا ہے عربی میں۔ تو آپ بے وجہ کیوں الجھتے ہو؟ جو جتنی زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ الجھتے ہیں۔ کسی ایک آدھ کا دامن پکڑ لیجئے جس کا بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے، بس اسی کے ہو کر رہ جائیے، بات ختم۔ کیوں اس کو بھی دیکھنا اس کو بھی دیکھنا، یہ صلی پڑھ رہا ہے، یہ صلی پڑھ رہا ہے، یہ علی محمد پڑھ رہا ہے، یہ والا آل محمد پڑھ رہا ہے، اب یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ الجھنے کا فیصلہ تو آپ نے خود ہی کر رکھا ہے۔ ہر آدمی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بتا رہا ہے، کیوں الجھتے پھرتے ہو؟ کیوں الجھتے پھرتے ہو؟ کسی ایک آدھ کو جس پر آپ کو اعتماد آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں، مت دیکھیے، جس کو آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو دیکھیے۔ آپ کو میں اچھا لگتا ہوں، مجھے دیکھیے، اس سے میرا تو کوئی نفع نقصان نہیں ہے، میرے ذریعے آپ پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، میرا یہ فائدہ ہے۔ لیکن آپ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ 10 کلپس نہ دیکھ کر ایک آدھ کو دیکھیں گے تو آپ الجھنے سے بچے رہیں گے، نئے نئے سوالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ ورنہ ابھی ہم پڑھ لیتے درود قرب مصطفیٰ، کسی نے بتا دیا کہ جی درود امی پڑھیے، ہم جیسے بتاتے ہیں، اب آپ درود قرب کو چھوڑ کر درود امی پر آ گئے ہیں، پھر کسی اور نے کہا درود ابراہیم پڑھیے تو آپ درود ابراہیم پر چلے گئے، پتہ چلا آپ کہیں ٹک ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ کہیں ٹک ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے میرے ان گزارشات کو، بہت لمبی ہو گئی کلپ، میری ان گزارشات کو آپ ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے، آج کی کلپ بہت اہم ہے اور اس کو سب تک پہنچائیے تاکہ سب لوگ لاکھوں مرتبہ پڑھنے کی نیت کریں۔ اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، ان لوگوں کو ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی نیت کریں، اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو پھر وہی ہمارا پرانا فارمولا، لائیے اپنا ہاتھ دیجئے،
اللہ کی توفیق رہی تو آپ سے ہم پڑھوا دیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بتائیں گے، ہم کریں گے محنت، آپ توفیق اللہ کی انشاءاللہ، ہم کچھ نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔